अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी पंजाब में। फिर नाज़रीन हम सवाल ये उठाएंगे कि क्या फॉर्मर आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब को गैर मुल्क की एक नौकरी लेनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन शुरू करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पंजाब में इस वक्त जो बहुत सी बातें उन्होंने की हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त नेशनल असेंबली में पंजाब से 3 सीटें हैं और प्रोविंशियल असेंबली में 8 सीटें हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो अगले इलेक्शन में पंजाब जीत लेंगे। सुनिएगा क्या कहते हैं पंजाब के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा एक मुकाबले के लिए तैयार हैं। पिछली दफा इनने हम पे हथकड़ियां लगाई हुई थी। पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई, हमेशा आरओ इलेक्शन से जरूर हमने शिकस्त खाई है। फिर उसके बाद नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की पनामा के हवाले से। पनामा केस जो आने वाला है, उसके जजमेंट आने वाली है। साहिबा ने एक दफा कहा था कि ये इसमें क्या चमक है कि इसके खिलाफ फैसला आता नहीं है और हमारे फेवर में जहाँ तक कभी जाता नहीं है। और फिर नाज़रीन इन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से सुनिए क्या कहा। चीफ जस्टिस जिसकी कल आपने देखी होगी फुटेज कि उसको लोग लाइन में कह रहे हैं कि औकात में आ जाओ, उसको ललकार के कहूंगा कि शर्म करो शर्म करो शर्म करो। उसकी नियत प्रेसिडेंट बनने की थी, उसकी वो सियासी जज था। खैर वो तो सियासी जज थे और बहुत से लोग अब यही बात कहते हैं, इमरान खान साहब भी यही बात कहते हैं, लेकिन ललकार तो जरदारी साहब भी रहे हैं। और पूछेंगे हम ये अपने पैनलिस्ट से कि 3 और 8 सीट्स लेके अब पंजाब में किस तरीके से हावी होने का इनका इरादा है सियासी तौर पर अगले इलेक्शंस में। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जरदारी साहब ने जो नारा इन्हीं की पार्टी ने शुरू किया था, एक जरदारी सब पर भारी, अब आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं एक जरदारी सबसे यारी। तो क्या यारी से इस तरह आप इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं? नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एनालिस्ट ऑथर हुसैन साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम जाहिद। नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हर कदम पर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ थे पंजाब में, मुस्तफ़ा नवाज खोकर्स। तो वेलकम टू द प्रोग्राम मुस्तफ़ा साहब। और फिर नाज़रीन पीटीआई के स्पोक्स पर्सन, लॉयर, एनालिस्ट, एंकर, बहुत कुछ हैं और पहले वैसे पीपल्स पार्टी में भी थे, चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फवाद। अच्छा जी, शुरू करते हैं। पहले इससे पहले आपके पास आऊँ मैं जाहिद साहब, थोड़ा सा पूछ लेते हैं ये मुस्तफ़ा साहब से कि ये बताइए तो सही कि आपके लीडर के पास कौन सी इस वक्त गीदड़ सिंगी है कि 3 से वो जाके इलेक्शंस जीत लेंगे पंजाब के पूरे। नसीम ये भी देखिए, पॉलिटिक्स में आप खुद समझती हैं, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि कोई चीज़ हतमी नहीं होती। एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 16 सीटों पर आकर खड़ी हो गई थी और फिर उसके बाद उसने कम बैक किया। इसी तरह अगर आप नून को देखें तो एक ज़माना था जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में थे तो उस वक्त नून की क्या हालत थी और फिर दोबारा नून ने कम बैक किया। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें, और इमरान खान साहब को अगर देखें तो एक मौका ऐसा था कि उनके पास एक भी सीट नहीं थी, आज उनके पास कौमी असेंबली में 30 सीटें हैं। तो पॉलिटिक्स में हतमी तौर पर किसी चीज़ के ऊपर राय कायम करना एक तो ये वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा हम ये समझते हैं कि लॉजिकली इस वक्त पंजाब में जो खसूसन सूरत हाल है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो फार्मर्स की जो सूरत हाल है, पंजाब मजमूई तौर पर ज़राअत से वाबस्ता है और इस वक्त जो फार्मर्स की जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर, फिर जो ट्रेडर्स की सूरत हाल है जो एक्सेसिव टैक्सेशन से इस वक्त परेशान है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पनामा गेट के बाद नवाज शरीफ की जो कमज़ोरी है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इश्यूज़ को लेकर आगे चले जो अवाम के इश्यूज़ हैं और एग्रेसिव अपोजिशन करे तो हमारे लिए कम बैक करना कोई मुश्किल नहीं होगा। जी, हमारे लिए कम बैक करना कोई मुश्किल नहीं होगा। जाहिद हुसैन साहब वो कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, लोग बड़े इस वक्त नाला हैं, पीएमएलएन से एग्रीकल्चर वोट पे, किसान की वोट पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं। कैन दे डू इट?
دیکھیں ان کی ابھی میں سنا تھا آخری چند الفاظ جنہوں نے کہا اگر یہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں. تو اگر مگر کی سیاست تو نہیں ہوتی نا. اصل بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا پورا جو ہے جو پنجاب میں جو حیثیت تھی اور ایک بہت مضبوط حیثیت تھی ہمیشہ ٹریڈیشنلی، وہ ختم ہو گئی ان کی. اور یہ جو ہے اس کو پیچھے 5 سال میں اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی چیز پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے، نہ ہی کسی عوامی سطح پہ جو ہے وہ سیاست کی ہے، نہ ہی ان مسائل کی جس کی ابھی بات کر رہے تھے مصطفیٰ صاحب کہ جو ہے ان نہ اجاگر کیا ہے، نہ اس پہ موبلائز کیا ہے. تو یہ اچانک جو ہے راتوں رات جو ہے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے 5 سال کے عرصے میں جو نقصان ہوا ہے، 5 سال سے یاری واری سے نہیں کچھ ہوتا جو آصف زرداری صاحب مسئلہ یہ کہ یہ میں خیال آصف زرداری صاحب کی سیاست پوری یہی ہے، کوئی اچانک بات نہیں ہے. یاری کی سیاست سمجھتے ہیں کہ وہ کر کے وہ انتخابات جیت جائیں گے، اور ان کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی. اگر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن میں ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ جو ہے اس قسم کے بااثر جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا لیا جائے، چودھری برادر پی ایم ایل کیو کے ساتھ ملا لیا جائے تو وہ الیکشن جیت جائیں گے. دیکھیں خود ایک جو اب جو ہے حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 چیزیں بہت اہم رکھتی ہیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ہے جس کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہیں، کسان بھی ناراض ہیں، دوسرے طبقات بھی ناراض ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن وہ خود بخود پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ جائیں گے. اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 سال میں اس کی ابتدا جو ہے 2013 کے انتخاب سے ہوتی ہے. اس کی ایک لحاظ سے جو پی ایم ایل این جو کہ وہاں کی حکمران جماعت ہے، بہت عرصے تک وہ کرتی رہی حکومت، اس کے لیے جو ایک آلٹرنیٹو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لے لی. اس کی حیثیت جو ہے پی ٹی آئی نے ایک اپوزیشن کا جو ہے وہ لے لیا ہے، حیثیت اس کی ہے. تو اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس جو گراؤنڈ لوز کیا ہے اس کو کس طرح سے حاصل کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یعنی ہارنے کے بعد جو ہے لوگ اپنے اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا خرابی ہوئی، کہاں پہ جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے. پھر یہ کہ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا اثاثہ جو رہا ہے ماضی میں، جس کی وجہ سے جب اس کو سیٹ بیک بھی ہوتا تھا واپس آ جاتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں اس کی جڑیں بہت مضبوط تھیں. اور آصف زرداری صاحب نے جب سے قیادت سنبھالی ہے حکومت کی بھی، اپنے پہلے بھی اور اس کے بعد جو ہے پارٹی کی قیادت سنبھالی ہے، اس نے جو سب سے زیادہ تباہی نافذ کی ہے کہ عوامی سطح پہ ان کی جو ہے تمام جو پیپلز پارٹی کی جو بھی ایک اثر نفوذ ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا، اگر اثر رسوخ جو عوام میں جو جڑیں تھی اس کا ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب؟ تقریریں تو ٹھیک ہے، چودھری افتخار صاحب کو بھی برا کہہ دینا وہ سیاست تو نہیں ہے، چودھری افتخار کو برا کہہ کے ووٹ تو نہیں ملنا، پاناما کی ججمنٹ سے بھی ووٹ نہیں ملنا. آپ کی پارٹی نے کیا تنظیم سازی کی؟ قاہرہ صاحب اور چند صاحب بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے مصطفیٰ؟ دیکھیے نسیم بی بی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ زاہد صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کی رائے کا نہایت میں احترام کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مکمل آبیچری لکھ دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. حالانکہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سیاست میں اس طرح آپ کسی کے اوپر حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی جس کرائسس سے گزری ہے اس کرائسس کا ہمیں بھی اندازہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل الیکشنز ہارے، جنرل الیکشنز کے بعد اس نے آزاد کشمیر میں الیکشنز ہارے اور گلگت بلتستان میں بھی الیکشنز ہارے. تو ان ساری جگہوں پہ جب ہماری حکومتیں ختم ہوئی تو ہم نے بھی انٹرنلی اس کے اوپر سوچا کہ آخر ہمیں کیا امپروومنٹس لے کر آنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دوبارہ پولیٹیکل اسپیس کو کام کریں. تو امپروومنٹس کیا لے کے آئے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں. کیا میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو چیئرمین بلاول نے کی، انہوں نے پاکستان میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام تنظیمیں توڑ دیں. اس کے اندر وہ نئے لوگ لے کر آئے، ایسے لوگ لے کر آئے کہ جن کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور ابھی بھی وہ ہمارا عمل مکمل نہیں ہوا، اس مہینے تک مکمل ہوگا. دوسری چیز، ہمارے اوپر بہت بڑا کرٹیسزم تھا سندھ حکومت کی گورننس کے حوالے سے. وہاں پر مراد علی شاہ صاحب کو لے کر آئے، ایک تبدیلی لے کر آئے، ایک انرجیٹک چیف منسٹر ہے، ایٹ لیسٹ گورننس اب کی اس کی سیمبلنس نظر آنی شروع ہوئی ہے. جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے تو دیکھیں پی ٹی آئی ابھی 5 سیٹوں پر کھڑی ہے. تو اگر آپ 3 سیٹوں پر موجود ایک پارٹی کو آپ بالکل ہی رائٹ آف کر رہے ہیں تو جس کی 5 سیٹیں ہیں کیا آپ اس کو بھی رائٹ آف کریں گے؟ پنجاب کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، یہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل اپریشن، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. گورنمنٹ کی، پنجاب گورنمنٹ کی خصوصاً پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے بلینز آف ڈالرز کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن کا یہ حال ہے کہ لاہور جیسے دارالخلافے کے اندر مریضوں کے لیے ہاسپٹل کے اندر بیڈز نہیں ہیں اور خواتین اور مریض وہاں پر فرش پہ پڑے پڑے جان دے رہے ہیں. جی مصطفیٰ، یو میڈ یور پوائنٹ. لیٹ می موو ٹو فواد چودھری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی فواد، پیپلز پارٹی آپ کو بڑا چیلنج دے گی اور آپ کا خیال تھا کہ آپ لوگ ڈسکنٹینٹڈ جو ہیں پی ایم ایل این سے، جو کہ لگتا نہیں ویسے کہ زیادہ لوگ ہیں، لگتا ہے کہ وہی پنجاب لے جائیں گے، لیکن بہرحال
پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ ہم کافی انروڈز بنا رہے ہیں، اور اب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے کہ پنجاب تو ہمارا ہوگا، اور آپ نے سنا مصطفیٰ کیا بتا رہے ہیں، کیا کیا وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے ان کا ہوگا۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ پی ایم ایل این ہی پنجاب لے جائے گی، تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہارٹ لینڈ آف پنجاب میں ابھی کینٹ جو ہے لاہور کا، اس کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے 1600 ووٹ لیے ہیں اور پی ایم ایل این نے 700 ووٹ لیے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پیناما کے بعد بھی جو کچھ ہو گیا ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں ابھی ہے۔ پہلی تو بات صحیح ہے کہ ووٹ ڈالنے والے بھی امپورٹنٹ ہیں اور ووٹ گننے والے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس بار ہم گننے والوں کا بھی دھیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو بات ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب لے جائے گی، یہ اب قصہ پارینہ ہے، اب جو ہے یہ معاملہ یہاں پہ ٹھہرے گا نہیں، رکے گا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو آپ نے بات کی ہے، پیپلز پارٹی کی پہلے تو جو ایک بڑی پالیٹکس ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے۔ 15 دن پیپلز پارٹی جو ہے وہ حزب اختلاف کی سیاست کرتی ہے، اس کے بعد 2 مہینے حکومت کے ساتھ سیاست کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب آپس میں یہ طے کریں کہ آخر ان کی پالیٹکس کی ڈائریکشن کیا ہے، کیا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے یا وہ پوزیشن کے ساتھ۔ آپ کے پاس آتی ہوں مصطفیٰ، انہیں بات کرنے دیں۔ مصطفیٰ ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، لیٹ ہم فنش پلیز۔ جی اچھا، تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک بڑی پالیٹکس اپنی ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پھر آپ اس کے مطابق جب آپ کی میکرو پالیٹکس ہوگی تو پھر اپنی آپ مائکرو پالیٹکس کی حکمت عملی بنائیں گے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو سچویشن پنجاب میں یا بلکہ پورے سندھ کو چھوڑ کے پاکستان میں، یہ مقابلہ ایک تو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی از دا اونلی پارٹی جو آج زیارت میں بھی الیکشن لڑ رہی ہے، کراچی میں بھی الیکشن لڑتی ہے، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی الیکشن لڑتی ہے۔ سو ہمیں تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی جو ہے، جو چاروں صوبوں کی زنجیر ایک دم بے نظیر کی پارٹی تھی، وہ اب صرف سندھ انٹیریئر کی پارٹی بن گئی ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف سینٹر اور نارتھ پنجاب کی پارٹی بن گئی ہے۔ ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا پی ٹی آئی کے علاوہ نیشنل پارٹیز ہوتی، تو نیشنل پارٹیز تو رہی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے مقابلہ کرنا ہے کسی جگہ پیپلز پارٹی کا، کسی جگہ پی ایم ایل این کا، کسی جگہ جے یو آئی کا، کسی جگہ فلانی کا، کسی جگہ فلانی۔ جی ویری کوئکلی جی مصطفیٰ، آپ کچھ اس پہ کہنا چاہ رہے تھے، کامنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الٹیمیٹلی اٹس دی پیپل آف پاکستان ہو ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ ہم کسی کے اوپر اس طرح رائٹ آف نہیں کر سکتے۔ پولیٹیکل پالیسیز ہر پارٹی اپنی میدان میں لے کر آتی ہے اور پھر یہ لوگوں کا اختیار ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے فواد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہ ان کی پالیسیز کلیئر نہیں ہے، تو ابھی ملٹری کورٹس کا ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، اب اس کے اوپر ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہمارا ایک موقف تھا کہ کچھ امینڈمنٹس اس کے اندر آنی چاہیے، قانون بہتر ہونا چاہیے، آپ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ دوسری جو چیز ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ڈیریل کرنے کی کوشش کی، 2 دفعہ آپ نے چڑھائی کی۔ ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا دینا چاہتے، ہم سسٹم کو چلتے رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے ڈیموکریسی کے ساتھ، اس کی آڑ میں آپ ہم پر یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ملے ہوئے۔ اگر آپ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے کی بات کر رہے تھے تو آپ یو لیفٹ اس ود نو چوائس بٹ ٹو اسٹینڈ اینڈ سیو ڈیموکریسی۔ اچھا مجھے اب اس امپائر کے پاس آنے دیں۔ جی زاہد، آپ کیسے سن رہے ہیں دونوں کی گفتگو؟ اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جن کی پالیٹکس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک نئی انرجی تو لگتی ہے پیپلز پارٹی میں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو ابھی مصطفیٰ صاحب نے تفصیل سے بتایا کیا کیا چیز سوچی، لیکن مجھے صرف اتنا سے بتا دیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست بہت تبدیل ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو ہے صرف آپ ایک نعرے کی بنیاد پہ، مطلب بھٹو صاحب کو یا بے نظیر صاحبہ کو جو ہے وہ سب یقین طور پہ بہت تعظیم سے دیکھتے ہیں، لیکن صرف ان کی بنیاد پہ، اس کے نعرے پہ آپ کو ووٹ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ری آرگنائزیشن کی بات وہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ عوام میں آپ کون سا نیا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ فرض یہ بات ماننے کی ہے کہ حکومت وقت نے جو بھی پنجاب میں جو کام کیا ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اس کے خلاف گریوانسز اور ہمیشہ ہوتا ہے پنجاب میں، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی سیاست کی ہے یا جس طرح سے اپنے آپ کو تنظیمی طور پہ کیا ہے کہ اس اپوزیشن کو موبلائز کر سکے، وہ لوگوں کی سینٹیمنٹ جو ہے اس کو موبلائز کر سکے۔ اگر آپ پی ٹی آر پیپلز پارٹی کو کمپیئر کریں تو کون ہے؟ دیکھیں اس میں بات یہی آتی ہے نا، دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو بھی اسپیس لوز کی تھی 2013 میں، اس کو پی ٹی آئی نے فل کیا ہے۔ اس کے میں سیاست پہ نہیں جا رہا ہوں کہ سیاست کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے، میں صرف اتنی سی ایک حقیقی بات کر رہا ہوں جس کے نتیجے میں خاصی بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے لوگوں کی پی ٹی آئی میں گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اگر ہم سب کو جانتے ہیں
جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو جن کو لے کے آئے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ ذرا ان سے پوچھا جائے کہ کتنے ڈسگرنٹل وہ خود ہیں سیاست سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ دن تک جو آپ بلاول کو لے کے آئے, شاید آپ کو امید تھی کہ شاید پنجاب میں لوگوں کو متحرک کر سکیں گے یا اپنے کارکنوں کو متحرک کر سکیں, اور میرے خیال تھوڑا سا اثر بھی پڑا تھا. اور اس میں لوگوں کو جو ہے خاص طور پیپلز پارٹی کے جو اولڈ گارڈز ہیں ان کو یہ امید چلی تھی کہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے عوام میں جا سکیں گے. لیکن وہ پھر معلوم ہوا کہ پھر پیچھے کر دیا. زرداری صاحب یاری کی سیاست کرنے آ گئے. یا تو طے کریں یاری کی سیاست کرنا چاہتے ہیں یا عوام کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, اور یہی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. پیپلز پارٹی کی جو ہے سیاست دوسری پارٹیوں سے بہت مختلف رہی تھی. پیپلز پارٹی جو ہے اب جو ایک وقت میں پاپولسٹ پارٹی تھی, ایک پاپولر پارٹی تھی, اور اس کی جو ہے اسی وجہ سے دیکھے جائے کہ باوجود اس کے کہ اپس اینڈ ڈاؤن بہت ہوتے رہے, اس کو جو ہے وہ ہمیشہ پھر واپس آتی رہی. لیکن اب جو نظر آتی ہے وہ جو ہے انہوں نے اس اپنی اساس کو, جو بنیادی اساس ہے, اس کو کھو دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ریکارڈ بہت اچھا نہیں رہا ہے حکومت میں. جو 5 سال یہاں مرکز حکومت میں رہے تھے یا سندھ میں رہے تھے, اگر آپ فرض کی مراد علی شاہ ہیں تو آپ نے 8 سال تک تو پھر جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے موجود ہے. اچھا تھوڑا سا, کیونکہ یہ سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, مصطفیٰ لاسٹ ورڈ آپ دے دیں یہ, کیونکہ زاہد نے ایک بات اٹھائی ہے کہ فواد نے کچھ اور کہا کہ بھئی آپ کی سیاست کنفیوز ہے گورنمنٹ یا اگینسٹ دا گورنمنٹ, اور یہ زاہد کہہ رہے ہیں کہ یاری کی سیاست ہے یا عوام کی سیاست ہے, یعنی کہ وہ زاہد بلاول کو, بھٹو کو اور زرداری صاحب کو الگ الگ دیکھ کے یہ کامنٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نسیم بی بی, آپ خود اس بات کو بہتر سمجھتی ہیں, اور زاہد صاحب بھی ایک بہتر پولیٹیکل اینالسٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جنرلی جو نظریات کی سیاست ہے, آئیڈیالوجی کی سیاست ہے, وہ کمزور ہوئی ہے. اور اگر آئیڈیالوجی کی سیاست کمزور ہوتی ہے تو پھر نیچرلی آپ کو وہ سٹانسز لینے پڑتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو پولیٹیکل فورسز کے ساتھ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. اب جس طرح میں فار ایگزامپل کوئکلی آپ کو جھنگ کے الیکشن کی مثال دے دوں. ابھی جھنگ میں ریسنٹلی ایک بائی الیکشن ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں 3200 ووٹ لیا اور پی ٹی آئی نے اس کے اندر 2500 ووٹ لیا. اب وہاں پر مخدوم فیصل صالح حیات صاحب نے اب ہمیں جوائن کیا ہے, تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آپ پریکٹیکلٹیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور جو ہے پارٹی کی لیفٹ آف دا سینٹر ہے, پروگریسو ہے, لیکن ساتھ ہمیں پریکٹیکل جو دائمی حالات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے, ان کے بغیر پالیٹکس نہیں ہو سکتی. چلیے بڑا اچھا, تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ, آپ نے ایکسپلین کیا پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو. ناظرین, اور یہ جیسے بھی کہہ رہے تھے فواد چودھری کے پی ٹی آئی نے ایک کنٹونمنٹ میں ایک انہوں نے سیٹ ان کو ملی ہے لوکل گورنمنٹ کے لیول پہ, اور پی ایم ایل این کے مقابلے میں ان کو زیادہ ووٹ ملے. ویری گڈ, مبارک. بہرحال بات تو بڑی دور تک جائے گی, الیکشنز کی کمپٹیشن اور ہی نوعیت کی ہوتی ہے, لیکن یہ تو شاید ماننا پڑے کہ پیپلز پارٹی ایک نئی جو انرجی لے کے پنجاب میں آئے ہیں. اب کیا وہ انرجی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرے گی عوام کے ساتھ چلنے میں یا خالی یاری میں, یا دونوں کو, تو بہرحال وقت بتائے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا فارمر آرمی چیف کو راحیل شریف صاحب کو ایک فورن ملک کی نوکری کرنی چاہیے یا نہیں. اسٹے ود اس. حالات اور تبدیل ہوتا سیاسی منظرنامہ, ریاست کی سیاست میں چھپے اہم حقائق, دو ٹوک سوالوں کا دو ٹوک جواب. ہم بتائیں گے خبر کے اندر کی خبر. موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں. تکرار نہیں, بحث بے لاگ دلائل کے ساتھ. دیکھیے خبروں اور انکشافات سے بھرپور پروگرام ڈی این اے, پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے, انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, امپلائمنٹ لے کر آئیں گے, انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں, دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا
دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کھوج رگوں میں زہر اتارنے والوں کی, بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی, اغوا کی ہو واردات یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش, اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ. پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے باز. کیونکہ ہم کریں گے انکشاف. دیکھیے پروگرام انکشاف ہفتے اور اتوار کی رات 10:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. خبر وہی جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کے لیے اہم ہے, تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں بہتر. دیکھیں گے خبر کے اثرات اور وجوہات پروگرام خبر کے ساتھ میں. دیکھیے پروگرام خبر کے ساتھ پیر تا جمعہ شام 5:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے, اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے, انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اونچا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं कि 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और वो उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा एट 8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर सिर्फ चैनल 24 पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को बना के जीता तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप उसकी जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे क्या फॉर्मर आर्मी चीफ को गैर मुल्की नौकरी लेनी चाहिए थी या नहीं। नाज़रीन, शुरू करते हैं इससे कि पाकिस्तान की जॉइंट सर्विसेज इंस्ट्रक्शन जो है, यानी कि एक मैनुअल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब कोई भी जनरल रिटायर करे तो 2 साल की मुद्दत तक कोई भी ओहदा नहीं ले सकता। सवाल ये है कि आखिर जनरल राहील शरीफ साहब ने सऊदी अरेबिया में इत्तेहाद का ओहदा लेने का जो फैसला किया है, वो उन्होंने फैसला क्यों किया है? क्यों वो इनकार नहीं कर सकते थे? और दूसरा साथ साथ ये भी सवाल उठता है कि जो बताया जा रहा है, नाज़रीन इसके बारे में हमारे पास जो बातें हैं, हमने बहुत से लोगों से बात की है, उसकी बुनियाद पे हम जो अब आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि हतमी बात तो क्लियरली सामने नहीं। एक चीज़ सामने आई है वो ये कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है ये 2 रियासतों के दरमियान फैसला है, और उन्होंने कहा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये जनरल राहील शरीफ साहब की तरफ से नहीं आई, ये क़यादत जो है सऊदी, उन्होंने कहा, इसलिए हमने ये मान लिया। और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ये तो डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, और जो हमारे एक रिटायर्ड जनरल जो कैबिनेट के हैं मेंबर और मिनिस्टर हैं ये कादिर बलोच साहब, जनरल कादिर बलोच साहब, उन्होंने सुनिएगा क्या कहा। उन्होंने कहा अगर जनरल राहील शरीफ ने सऊदी कमान की सरबराही कबूल की तो वो मुतनाज़ा हो जाएंगे, इससे इनकी इज्जत जो राहील शरीफ ने कमाई है इसमें कमी आएगी। तो आप देख रहे हैं 2 क्लियर पोजीशंस हैं हुकूमत के अंदर। और फिर ये नाज़रीन जो बात बार बार आ रही है कि, और आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू में कहा सलीम साफ़ी साहब के कि ये इन्होंने नहीं मांगी, ये हमने खुद इजाज़त दी है, हमने NOC दी है। सवाल ये है कि ये NOC देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत सी बातें नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जुलाई 2016 से इनको कहना शुरू किया जब सऊदीज़ ने आके रिक्वेस्ट की, और फिर उस वक्त
जनरल राहील शरीफ साहब को इन्होंने कहा कि आप ले लें। उस वक्त जनरल राहील शरीफ साहब ने कहा नहीं जी, अभी तो मैं ज़ाहिर है आर्मी चीफ हूँ, और उन्होंने कहा सोच विचार करेंगे। नाज़रीन, इस हद तक बातें बाहर आई हैं कि जी ये भी कहा गया कि चलें आप अभी एक्सेप्ट कर लें, आप इधर आर्मी चीफ भी बने, आप हफ्ते में एक दफ़ा चले जाया करें वहाँ, कुछ आप इन्वॉल्व हो जाएं। फिर ये कहा गया कि जनरल राहील शरीफ साहब ने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। उसके बाद ये कहा गया हालिया दिनों में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा सऊदी गवर्नमेंट को कि जी हम आपको एक लिस्ट, क्योंकि ये बात मुतनाज़ा हो गई है। नाज़रीन, मुतनाज़ा क्यों बात हुई है? क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं है कि आर्मी चीफ, जिसको तमाम चीज़ें पाकिस्तान की सिक्योरिटी की मालूम है, न्यूक्लियर से लेके हर चीज़ तक, उसको आप वो कुछ महीनों के अंदर जाके एक बाहर नौकरी कर लें, और नौकरी भी क्या करें कि एक रेस करें, एक कोलिशन रेस करें। साथ साथ ये भी नाज़रीन कहा गया, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया हुकूमत की तरफ से सऊदीज़ को कि जी हम आपको एक लिस्ट देते हैं जो रिटायर्ड जनरल्स हैं 3 स्टार, आप उसमें से कोई चूज़ कर लें। तो उन्होंने कहा जी, सऊदीज़ ने कहा नहीं, पहले तो आपने कहा था कि आप इनको भेजेंगे रिटायरमेंट के बाद, तो अगर आप नहीं करते तो फिर हमें इजिप्शियन जनरल्स भी हमारे पास हैं, और ये सूडान के भी जनरल्स हैं, हम उनमें से किसी को ले लेंगे। अच्छा, फिर हुकूमत ने उनको भेजा। अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि ईरान से बात कर लिया, तो ईरान ने कहा जी कोई इतराज़ नहीं, ईरान की बात ही नहीं है। चाहे ईरान का जी जाएं और 100 दफ़ा कहीं जाएं, क्यों जाए पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को? आपका कानून एक बना है, जब कानून बना था कुछ सोच समझ के बनाया गया था, कुछ जिस तरीक़े कार से मुल्क को चलना है, ऊंचे लेवल पे जो ओहदेदार हैं वो जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और ये डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे हो रही है? क्या जनरल राहील शरीफ, ये भी नाज़रीन इस तरह लगा कि जी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ज़ोर लगा रहे हैं तो जनरल राहील शरीफ तो ही इज़ एन एडल्ट, वो ना तो कह सकते हैं। तो क्या चीज़ है जो कि जनरल राहील शरीफ को मजबूर कर रही है पोजीशन लेने के लिए? तो इस पर नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी पे लिखते हैं, ही इज़ एन ऑथर, ये समझते हैं इन चीज़ों को। चौधरी फवाद हुसैन हमें ज्वाइन उन्होंने किया हुआ है। नाज़रीन, पीटीआई एक पार्टी है जिसने इस पर अपनी पोजीशन ली है, और एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं। ये बड़ी अहम बात है, और फिर हम कहेंगे बात तरीक़ेकार की है, ये कोई इससे परवाह नहीं कि कौन सा मुल्क आपको क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहे हैं। अहम सवाल है, और ये जो चीज़ें हैं ये आगे फिर जाके आपकी सिक्योरिटी पर असरअंदाज होती है, हर चीज़ पर। और हम नाज़रीन इसको डिस्कस करते हैं, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने एनालिस्ट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर, मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए, पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है, और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अब
अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर खाना। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक थोड़ा सा करेक्शन करते जाएं। सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू की क्लिप्स चल रही हैं। आज उनका इंटरव्यू रात को चलेगा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ। जी जाहिद, क्विकली योर टेक ऑन दिस के जो नौकरी करने जा रहे हैं। तो बहुत अजीब सी बात नज़र आती है कि पहले हमें ये कहा गया था कि जो है वो उनको ऑफ़र भी है और सोचा जा रहा है इस मसले पे। अभी आज बात आई है कि हुकूमत की सतह पे ये फ़ैसला हो गया है। एक तो ये फ़ैसला ही गलत है, और फैसला इसलिए भी गलत है कि ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है उसके साथ तजाद पैदा होता है। दूसरी बात, आपने वो टेक्निकल पॉइंट भी बताया है कि एक जनरल जो है वो अभी रिटायर हुए चंद महीने हुए हैं, वो दूसरी फ़ौज की सरबराही करें। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस किस्म की चीज़ नहीं हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक बात है दोनों तरफ से। मेरा ख्याल ये कि राहिल शरीफ साहब को ये नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि जो है आपको जो हुकूमत की सतह पे भी ये बात साफ समझने की इसके नताइज क्या होंगे, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप इनकी सऊदी कमांड पे एक फ़ौज की क़यादत करते हैं, इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है कि मिडल ईस्ट में के तनाज़े में वो गैर जानिबदार रहेंगे, वो किसी और पाकिस्तान की एक बहुत पुरानी सियासत रही है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको रद्द कर दिया है। एक मसलिहत पसंदी दिखाई है। मसलिहत पसंदी जनरल राहिल शरीफ की तरफ से भी है और हुकूमत की तरफ से भी है। मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ जो है, क्या मसलिहत है? मसलिहत देखिए दो चीज़ है कि मसलिहत पसंदी ये है कि आप सऊदी अरब को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ राहिल शरीफ साहब का ये है कि उनको एक जॉब ऑफर भी उन्होंने कबूल कर लिया। ये जॉब ऑफर ये जो है वो अजीब सी बात नजर आती है। ये तो फिर आपने एक ऐसी चीज
چیز کھول دی ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نے پاکستانی فوج کی کمان کی ہے, آپ پہ جو ہے ایک ریگولیشن کے تحت جو ہے آپ 2 سال سے پہلے کوئی نوکری, اور اگر فرض یہ ہٹا بھی دیا ہے, وائیور بھی دیتا ہے, لیکن آپ کو دوسری فوج کی قیادت کس طرح سنبھالنی, اور فوج جو ویسے بھی بنی بھی نہیں, جو بنی بھی نہیں. جی فواد چودھری صاحب, آپ کی پارٹی نے اس کو اپوز کیوں کیا؟ دیکھیں, اپوز کی بات نہیں ہے, ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پارلیمان ایک متفقہ پالیسی اس پہ طے کی تھی. تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مڈل ایسٹ کے معاملات میں ہم نہیں پڑیں گے. 14 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ میں جو ہیں وہ جان سے جا چکے ہیں, لاکھوں لوگ وہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں, اور تنازع جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہے, وہ ایک فقہی معاملہ چل رہا ہے وہاں پر. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ کیا اجازت دیتے ہیں کہ ہم مڈل ایسٹ کے تنازع میں براہ راست فریق بن جائیں؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر پارلیمان کا متفقہ فیصلہ موجود ہے. اگر آپ پارلیمان کے اس فیصلے سے باہر جانا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ کار یہ تھا کہ پارلیمان کے پاس آتے اور وہاں پر ہمیں بتاتے کہ وہ کیا حالات ہے جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ یہ ان کو فیصلے کو بدلا جائے. ایران سے ہمارے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا, سعودی عرب اور باقی عرب ممالک سے ہمارے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا, اور اس کے بعد پارلیمان اگر یہ فیصلہ کرتی کہ حالات میں ضروری ہے ان کا جانا تو صحیح ہے. لیکن اگر آپ یونیلیٹرلی, جس طرح سے آپ نے ابھی اپنے پچھلے وقفے میں قادر بلوچ صاحب کی سنائی, ہمیں گفتگو سنائی, اگر کابینہ کے اراکین کے اندر بھی اختلاف ہے, وہ بھی نہیں جانتے کہ کیا اصل معاملہ ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے باقی جو حکومت ہے اور باقی جو نظام حکومت ہے اس کے اندر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے, ہم کیا اس کو بڑھا رہے ہیں یا اس کو کم کر رہے ہیں؟ معاملہ ایک شخص کا یا ایک نوکری کا نہیں ہے, معاملہ ایک بڑے حصے میں اپنے آپ کو تاثر اور پرسیپشن یہ دینا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. یہ اس ٹکڑے کو جب تک ایڈریس نہ کیا جائے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عقلمندانہ فیصلہ نہیں ہے, اس کے بہت دور اس کے اثرات ہیں, اور شاید پاکستان کو مڈل ایسٹ کے معاملات میں براہ راست مداخلت بہت مہنگی پڑے گی. جی مارشل صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ایران سے بات کی, ایران نے کہا جی ہمیں کوئی objection نہیں ہے, تو یہ کیا is that enough؟ دیکھیں جی, اس کے مختلف زاویے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس زاویے سے بھی اس کو دیکھیں تو مجھے اس فیصلے پر میرے تحفظات ہیں. پہلا پس منظر تو یہ ہے کہ جب یمن کا معاملہ آیا تو اس وقت ہماری پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم فوج جو ہے ان کی مدد کو اس لیے نہیں بھیج سکتے کہ 2 ملکوں کے درمیان معاملہ ہے, دونوں مسلمان ممالک ہیں اور پاکستان اس میں فریق نہیں بن سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا, اجتماعی بصیرت سے کیا گیا, لہٰذا وہ ٹھیک فیصلہ تھا. اب اس کی کمپنسیشن کے طور پہ اگر حکومت نے یہ سوچا کہ جی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو مراسم ہیں ان میں اس کی وجہ سے اگر فرق پڑا تو ان کو بہتر کرنے کے لیے اب یہ راستہ اختیار کیا جائے, تو بات تو تقریباً وہی ہو گئی, پھر سے ہم فریق بننے جا رہے ہیں. اور یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, یہ پابندی ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر خاص کر جو آرمی میں ریٹائر ہوں ان کو 2 سال کی جو ریگولیشن ہے اس کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے, وہ بھی وائلیٹ ہوتی ہوئی اس میں نظر آ رہی ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ان کے تو پہلے ہی تحفظات تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جو بھی ہم ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں, کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اتحاد ہے مسلمان ممالک کا دہشت گردی کے خلاف, اور اس میں جو ہمارا ہمسایہ ہے ایران, مسلمان ملک ہے, وہ شامل نہیں ہے. اسی طرح چند اور بھی مسلمان ممالک شامل نہیں ہیں. تو لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ خد و خال ہی کلیئر نہیں ہے, خد و خال ہی کلیئر نہیں ہے. جو مینڈیٹ ہے, جو مینڈیٹ ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے. وہ بھی ساری چیزوں کے کلیئر ہونے سے پہلے یہ کیسے عہدہ قبول کر لیا, یہ عہدہ کیسے قبول کر لیا آئندہ؟ جی نہیں, میں بریک لینا چاہتی ہوں. میں یہ ناظرین سب سے بڑا سوال ہے کہ آخرکار مجبوری کیا ہے, اور ملک جو اپنی جس طرح سے ریاست چلتی, جس طرح سے ملک چلتے ہیں, یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ اتنی سی چیز آپ کو جی پریشر پڑا ہے. کس چیز کا پریشر ہے؟ سعودی عربیہ ہمارا بڑا عظیم دوست ہے, لیکن عظیم اور عظمت ان کی اپنی جگہ ہے. آپ نے اپنے ملک کو کسی طریقہ کار سے چلانا ہے, چاہے کل امریکہ, چاہے ایران, چاہے جو بھی مانگے,
क्या आप अपने आर्मी चीफ जो 6 महीने हुए उन्हें रिटायर हुए, आप उन्हें कहेंगे जाएं जी किसी और मुल्क की जो एक कोलिशन है जिसका आपको पता ही अभी नहीं कि क्या है, आप उसकी संभालें कमान? तो ये बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद आते हैं, वापस अपने एनालिस्ट के पास जाएंगे और ये सवाल उनसे भी उठाएंगे। स्टे विद अस। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर। मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते
سنتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد. ایک کامنٹ کے ذریعے وزیر دفاع کی طرف سے پہنچتی ہے. پہلے بھی جو اسی قسم کی بات آئی تھی 3 مہینے پہلے، جس میں انہوں نے ذکر کر دیا تھا وزیر دفاع صاحب نے کہ ہاں ان کو پیشکش ہوئی، ابھی ہمارے پاس NOC کے لیے کوئی ریکویسٹ نہیں آئی ہے. تو اب یہ تو یار اس طرح سے کوئی ملک کی پالیسی چلتی نہیں ہے. وہی بات صحیح کہہ رہے تھے فواد چودھری کہ جو ہے اگر فرض یہ آپ کی کوئی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، کوئی اس کی وجوہات ہونی چاہیے، تو اس کو جو ہے آپ کو نہ صرف حکومت کو، کیبنٹ کو اس میں لینا چاہیے اعتماد میں، بلکہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے. ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے پالیسی کا کہ جو ہے وہی ایکسپیڈینسی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کبھی فیصلہ یہ کر لیں کہ جو ہے آپ نے پارلیمنٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ یمن میں ہم یا وہ جو ہے مڈل ایسٹ میں ہم فریق نہیں بنیں گے. اب آپ نے فیصلہ کیا، تبدیل کیا، تو اس کو کس طرح سے فیصلہ تبدیل کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو امپریشن جاتا ہے اس قسم کی چیزیں لینے کا کہ ہماری آرمی جو ہے ایک مرسنری بن کے رہ جاتی ہے. اس کا جو ہے یہ بن کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا چیف جو ہے اس کو نوکری ملی ہے، وہ دوسری بہت پیسے ملے اور بڑی بھاری ظاہر ہے. یہ آپ خود بتائیے کہ فوج کے مورال پہ آپ کے فارمر آرمی چیف جنرل مشرف نے کہا انہوں نے ہمیں گھر دے دیا، میں نے گھر لے لیا، بینک میں پیسے دیا، اور یہ آرمی جو ہے ہماری پرائیڈ ہے، نیشنل پرائیڈ ہے. جی فواد یہ بتائیں کہ ایک تو ہے نا کہ پالیسی میکنگ کی جو نوعیت ہے، اور دوسری اس طرح کی ڈیسیجن خواجہ آصف صاحب نے اتنی بھاری بات کر دی ہے کہ یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہے، ریاست سے ریاست. تو کیا کر رہی ہے ریاست؟ دیکھیں نظیم، پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ہندوستان کو ایٹم بم مارنے کی دھمکی دے دی ایک انٹرویو میں. پھر ایک فیک نیوز کے اوپر انہوں نے اسرائیل کو ایٹم بم مارنے کی دھمکی دے دی. تو خواجہ آصف صاحب کو بطور وزیر دفاع رکھنا تو ویسے ہی ملک کی سیکیورٹی کے لیے سوچنا پڑتا ہے. فواد لیکن میں چاہ رہی ہوں آپ اس ایشو پر فوکس کریں، یہ بڑا اہم ایشو ہے. کہنے کو تو ڈیسیجن ہو گئی ہے. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب اور حکومت کے نزدیک ایک تو پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو ڈیموکریسی ہم کہتے تو ہیں، بٹ حقیقت یہ ہے کہ 4 سال سے وزیر اعظم صاحب نے آپ جیسے یا کسی بھی اور انڈیپینڈنٹ اینکر کو کیا جو پرو PMLN اینکر ہے اس کو بھی کوئی انٹرویو نہیں دیا. انہوں نے کبھی کوئی انڈیپینڈنٹ پریس کانفرنس نہیں کی. انہوں نے کبھی پارلیمان میں آ کے اپوزیشن کے سوالوں کا جواب نہیں دیا. اور یہ یونیلیٹرل ڈیسیژن اس طرح کے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور ابھی یہ بھی جو ڈیسیژن ہے یہ پارلیمان کی جو پالیسی ہے اس کی ڈائریکٹ وائلیشن میں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ملک میں یہ پوچھنا 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ کلیئرلی پرائم منسٹر آف پاکستان کے حوالے سے یہ ہوا، یہ خواجہ آصف نے اپنی پالیسی تو نہیں بنائی. دوسری طرف آرمی چیف، فارمر آرمی چیف، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کو نوکری مل رہی ہے اور بہت بھاری تنخواہ ملے گی، تو انہوں نے بھی انکار نہیں کی، وہ بھی انکار کر سکتے تھے. آپ کیا کریں گے بحیثیت PTI؟ پارلیمنٹ میں پریزنس ہے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کیا کریں گے؟ جی بالکل بالکل. ہمارے دیکھیں یہ تو پارلیمنٹری پریویلیج کے خلاف کیا کریں گے آپ؟ اور اس پہ کیا کریں گے؟ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ وہ پریویلیج موشن کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، کال اٹینشن بھی جو ہے وہ لا سکتے ہیں. اور اس وقت جو میٹنگ PTI کی جو ہو رہی ہے، شاز محمود قریشی صاحب جو ہے وہ اس وقت ملتان میں ہیں. تو جو ہی یہ پوری ایک میٹنگ پارلیمنٹ کی ہوگی، یہ تمام لوگ جو ہیں بیٹھ کے اب ہم دیکھیں گے کہ کال اٹینشن دینا ہے. یہ پریویلیج تو پارلیمنٹ کا جو ہے پارلیمنٹری ممبرز جو ہیں ان کا تو وہ استحقاق مجروح ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ نے پالیسی طے کی تھی اور اس کو ایک وزیر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ آگے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اس طرح تو معاملہ نہیں چل سکتا. پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑے گا، لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا. ٹھیک. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ سعودی عربیہ زیادہ سے اگر آپ کہہ دیں گے نہیں، اور وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایجپشن، سننا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایجپشن جنرل بھی ولنگ ہے، اور یہ بھی پاکستان کو نقصان کیا ہوگا اگر راحیل شریف صاحب یہ نوکری نہ لیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب وہ یمن کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی تو اسی وقت جب ہم اپنی افواج نہیں بھیج سکے تو حکومت نے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ دے دی کہ ہم اس کی کمپنسیشن کے طور پہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جب یہ ریٹائر ہوں گے تو ان کو آپ کی طرف بھیج دیں گے. لہٰذا ایک طرح سے دوستی قائم رکھنے کے لیے حکومت نے اپنا ایک رول ادا کیا. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں، جیسے وہی 2 سال والی ایک ریگولیشن، اور دوسرا یہ کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم فریق نہیں بنیں گے.